الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء، علی سید الانبیاء، علی امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مومنین مومنات، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے واجبات نماز کے بارے میں، تو اب وہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے یہ سلسلہ چھوڑا تھا۔ تو یہ واجبات نماز کے پہلا ہے یہ قرأت والا حصہ، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے وہ دوسرا بھی آپ سنیں گے۔ تو وہ ہے کہ قرأت کے سلسلہ میں احتیاط مستحب ہے، یہ ہے کہ نماز میں وقف بحرکت اور وصل بسکون نہ کرے، اور وقف باحرکت کا معنی یہ ہے کہ کلمہ کے آخر میں زبر زیر یا پیش کہے اور اس کلمہ اور بعد والے کلمہ میں فصل کرے، مثلا کہے الرحمن الرحیم اور الرحیم کی میم کے نیچے زیر دے اور پھر کچھ فصل کے بعد کہے مالک یوم الدین۔ اور وصل بسکون کا معنی یہ ہے کہ زیر زبر یا پیش کلمہ نہ کہے اور اس کلمہ کو بعد والے کلمہ کے ساتھ ملا دے، مثلا کہے الرحمن الرحیم اور الرحیم کی میم کے نیچے زیر نہ دے اور فوراً مالک یوم الدین کہے۔ اس کے بعد نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک دفعہ الحمد یا 3 مرتبہ تسبیحات اربع کہے، یعنی 3 مرتبہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور اگر یہ 1 مرتبہ بھی تسبیحات اربع کہے تو کافی ہے۔ اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایک رکعت میں الحمد اور دوسری میں تسبیحات اربع کہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں رکعت تسبیحات پڑھے۔ تنگ وقت میں تسبیحات اربع کو 1 مرتبہ کہنا چاہیے۔ مرد اور عورت پر واجب ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد یا تسبیحات اربع آہستہ پڑھے۔ اگر تیسری یا چوتھی رکعت میں الحمد پڑھے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ بسم اللہ آہستہ پڑھے۔ جو شخص تسبیحات اربع یاد نہیں کر سکتا یا درست نہیں پڑھ سکتا تو وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد پڑھے۔ اگر نماز کی پہلی 2 رکعت میں اس خیال سے کہ یہ آخری 2 رکعت ہیں تسبیحات کہے، تو اگر رکوع سے پہلے یاد آ جائے تو الحمد سورہ کو پڑھے، اور اگر رکوع میں یا رکوع کے بعد معلوم ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر نماز کے آخری 2 رکعت میں اس خیال سے کہ یہ پہلی 2 رکعت میں الحمد پڑھے، یا نماز کی پہلی 2 رکعت میں اس گمان سے کہ یہ آخری 2 رکعت ہیں الحمد پڑھے، چاہے یہ بات رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد معلوم ہو جائے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر تیسری یا چوتھی رکعت میں چاہتا ہے کہ الحمد پڑھے لیکن تسبیحات اس کی زبان پر آ گئے، یا چاہتا تھا کہ تسبیحات پڑھے اور اگر الحمد کی اس کی زبان پر آ گئی تو اس کو چھوڑ دے اور دوبارہ الحمد یا تسبیحات پڑھے۔ البتہ اگر ایک چیز پڑھنا اس کی عادت تھی اور وہی اس کی زبان پر آئی اور اس کے خزانہ دل میں اس کا قصد تھا تو اس کو تمام کر سکتا ہے اور اس کی نماز صحیح ہے۔ جس شخص کی عادت ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات پڑھتا ہے، اگر بغیر قصد کے الحمد پڑھنا شروع کر دے تو اس کو چھوڑ دے اور دوبارہ الحمد یا تسبیحات پڑھے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں مستحب ہے کہ تسبیحات کے بعد استغفار کرے، مثلا کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا کہے اللہم اغفر لی، اور اگر اس گمان سے کہ الحمد یا تسبیحات کو کہہ چکا ہوں استغفار کہنے لگ جائے اور شک کرے کہ الحمد یا تسبیحات پڑھے ہیں یا نہیں تو شک کی پرواہ نہ کرے۔ البتہ اگر نمازی رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے جب کہ استغفار نہیں کہہ رہا شک کرے کہ الحمد یا تسبیحات پڑھے ہیں یا نہیں تو وہ الحمد یا تسبیحات پڑھے۔ اگر تیسری یا چوتھی رکعت کے رکوع میں یا رکوع جاتے ہوئے شک کرے کہ حمد یا تسبیحات پڑھے ہیں یا نہیں تو وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ جب شک کرے کہ فلاں آیت یا فلاں کلمہ درست کہا ہے یا نہیں تو اگر بعد والی چیز میں مشغول نہیں ہوا تو اس آیت یا کلمہ کو صحیح طریقہ پر کہے، اور اگر اس کے بعد والی چیز میں مشغول ہو گیا ہے، اگر وہ چیز رکن ہے، مثلا یہ کہ رکوع میں شک کرے کہ سورہ کا فلاں کلمہ درست کہا ہے یا نہیں تو وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، اور اگر رکن نہیں، مثلا اللہ الصمد کہتے وقت شک کرے کہ قل هو اللہ احد کو درست کہا ہے
یا نہیں، پھر بھی اسے اختیار ہے کہ وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، البتہ اگر اس آیت یا کلمہ کو صحیح طریقے پر کہہ لے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر چند مرتبہ بھی شک کرے تو چند مرتبہ کہہ سکتا ہے، اور اگر وسواس کی حد تک پہنچ جائے اور پھر بھی کہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ اپنی نماز دوبارہ پڑھے۔ مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد پڑھنے سے پہلے کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور نماز ظہر اثر کی پہلی اور دوسری رکعت میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے اور الحمد سورہ کو ممیز کر کے پڑھے، یعنی دونوں کے درمیان تھوڑا سا وقفہ کرے، اور ہر آیت کے آخر میں وقف کرے، یعنی اس کو بعد والی آیت کے ساتھ نہ ملائے، اور الحمد و سورت پڑھتے وقت آیت کے معنی کی طرف توجہ کرے، اور اگر نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے تو پیش نماز کے الحمد تمام کرنے کے بعد، اور اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو بعد اس کے کہ خود الحمد تمام کرے تو الحمدللہ رب العالمین کہے، اور سورہ قل هو اللہ و احد پڑھنے کے بعد ایک یا دو تین مرتبہ کذالک اللہ ربی یا تین مرتبہ کذالک اللہ ربنا کہے، اور سورت پڑھنے کے بعد کچھ توقف کر کے رکوع سے پہلے والی تکبیر کہے یا قنوت پڑھے۔ مستحب ہے کہ تمام نمازوں کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلناہ اور دوسری میں قل هو اللہ و احد پڑھے۔ مکروہ ہے کہ انسان ایک دن کی تمام بنجگانہ نمازوں میں سورت قل هو اللہ نہ پڑھے۔ سورت قل هو اللہ احد کو ایک ہی سانس میں پڑھنا مکروہ ہے۔ جس سورہ کو پہلی رکعت میں پڑھا ہے مکروہ ہے کہ دوسری رکعت میں وہی پڑھے، البتہ اگر قل هو اللہ احد کو دونوں رکعتوں میں پڑھے تو مکروہ نہیں ہے۔ آگے اس کے بعد ہے رکوع کا حصہ۔ ہر رکعت میں قرات کے بعد اتنا جھکے کہ انسان اپنے ہاتھ زانوں پر رکھ سکے، اور اس عمل کو رکوع کہتے ہیں۔ اگر رکوع کی مقدار تو جھکے لیکن دونوں ہاتھ گھٹنوں پر نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر رکوع معمول کے خلاف بجا لائے، یعنی دائیں یا بائیں طرف جھکے اگرچہ اس کے ہاتھ زانوں تک پہنچ رہے ہوں تو صحیح نہیں۔ جھکنا رکوع کی نیت سے ہو، لہٰذا اگر کسی اور نیت سے مثلا کسی جانور کو قتل کرنے کے لیے جھکے تو اس کو رکوع شمار نہیں کر سکتے، بلکہ اسے سیدھا کھڑا ہو کر دوبارہ رکوع کے لیے جھکنا چاہیے، اور اس عمل کی وجہ سے رکن زیادہ نہیں ہوا اور نہ نماز باطل ہوئی ہے۔ جس کے ہاتھ یا گھٹنے دوسرے لوگوں کے ہاتھ اور گھٹنوں سے مختلف ہوں، مثلا اس کے بازو زیادہ بڑے ہیں کہ اگر تھوڑا سا جھکے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یا اس کے زانو باقی لوگوں کی نسبت زیادہ نیچے کی طرف ہے کہ اگر زیادہ جھکے تب کہیں اس کے ہاتھ زانو تک پہنچتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ معمول کے مطابق جھکے۔ جو شخص بیٹھ کر رکوع کرتا ہے تو اسے اتنا جھکنا چاہیے کہ اس کا چہرہ زانو کے مد مقابل ہو جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ اس کا چہرہ سجدہ کی جگہ کے قریب تک پہنچ جائے۔ انسان رکوع میں جو ذکر بھی پڑھے کافی ہے، البتہ احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ ذکر 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کی مقدار سے کم نہ ہو۔ ذکر رکوع پہ در پہ اور صحیح عربی میں کہا جائے، اور مستحب ہے کہ اسے 3 یا 5 یا 7 مرتبہ بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا جائے۔ رکوع میں واجب ذکر کی مقدار تک بدن میں سکون ہو، اور مستحب ذکر میں بھی اگر اسے رکوع کے لیے دستور معینہ والے ذکر کی نیت سے بجا لائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ بدن کا سکون سے ہونا ضروری ہے۔ اگر ذکر واجب کے تمام ہونے سے پہلے جان بوجھ کر رکوع سے سر اٹھائے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر بھول کر اٹھائے تو اگر حالت رکوع سے خارج ہونے سے پہلے یاد آ جائے کہ ذکر رکوع پورا نہیں کیا تو حالت سکون کے ساتھ دوبارہ ذکر رکوع کرے، اور اگر حالت رکوع سے خارج ہونے کے بعد اگر یاد آ جائے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر بے مقدار ذکر رکوع میں نہیں ٹھہر سکتا تو اگر قبل اس کے کہ حد رکوع سے خارج ہو کر ذکر کر سکتا ہے تو اسی حالت میں تمام کرے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رجاء مطلوبیت کی نیت سے ذکر کرے۔ اگر بیماری یا کسی وجہ سے رکوع میں سکون سے نہیں رہ سکتا تو اس کی نماز صحیح ہے، البتہ حالت رکوع سے خارج ہونے سے پہلے ذکر واجب یعنی سبحان ربی العظیم و بحمدہ یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے۔ جب بمقدار رکوع نہیں رک سکتا
تو کسی چیز سے ٹیک لگائے اور رکوع کرے، اور اگر ٹیک لگانے کے باوجود معمول کے مطابق رکوع نہیں کر سکتا تو جتنا بھی ہو سکتا ہے جھکے، اور اگر بالکل نہیں جھک سکتا تو رکوع کے وقت بیٹھ جائے اور بیٹھ کر رکوع کرے۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایک اور نماز پڑھے کہ جس میں رکوع کے لیے سر کا اشارہ کرے۔ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے لیکن کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر رکوع نہیں کر سکتا، لیکن کھڑے ہو کر یہ بیٹھ کر رکوع نہیں کر سکتا، تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور رکوع کے لیے سر کے ساتھ اشارہ کرے، اور اگر سر سے اشارہ بھی نہیں کر سکتا تو نیت رکوع سے آنکھیں بند کر کے اور ذکر رکوع پڑھے، اور رکوع سے سر اٹھانے سے کے لیے آنکھیں کھول دے، اور اگر اس سے بھی عاجز ہے تو دل میں نیت رکوع کرے اور ذکر پڑھے۔ جو شخص کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر رکوع نہیں کر سکتا اور رکوع کے لیے بیٹھ کر تھوڑا سا جھک سکتا ہے یا کھڑے ہوئے اشارہ کر سکتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور رکوع کے لیے سر کا اشارہ کرے۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایک اور نماز پڑھے اور رکوع کے وقت بیٹھ جائے اور جتنا ہو سکے رکوع کے لیے جھکے۔ اگر حد رکوع تک پہنچنے اور بدن کے ساکن ہو جانے کے بعد سر اٹھا لے اور دوبارہ رکوع کی نیت سے رکوع کی مقدار جھکے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اور اگر بمقدار رکوع جھکنے اور بدن کے ساکن ہونے کے بعد رکوع کی نیت سے اتنا جھکے کہ مقدار رکوع سے آگے بڑھ جائے اور دوبارہ رکوع کی طرف پلٹ آئے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کی نماز باطل ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو تمام کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ ذکر رکوع ختم ہونے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے، اور بعد اس کے کہ بدن میں سکون آ جائے سجدہ میں جائے، اور اگر جان بوجھ کر کھڑے ہونے سے پہلے یا بدن کے ساکن ہونے سے پہلے سجدہ میں چلا جائے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر رکوع بھول جائے اور سجدہ میں جانے سے پہلے اسے یاد آئے تو کھڑا ہو جائے اور پھر رکوع میں جائے اور اسی جھکی ہوئی حالت میں رکوع کی طرف پلٹا تو اس کی نماز باطل ہے۔ معاف کیجیے گا، اگر پیشانی زمین تک پہنچ جائے بعد میں اسے یاد آئے کہ رکوع نہیں کیا تھا تو احتیاط واجب یہ ہے کہ کھڑا ہو جائے، رکوع کو بجا لائے اور نماز کو تمام کرے، پھر یہی نماز دوبارہ پڑھے۔ مستحب یہ ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے سیدھا کھڑا ہو کر تکبیر کہے اور رکوع میں گھٹنے پیچھے کی طرف کرے اور پشت سیدھی کرے، اور اگر گردن لمبی کرے اور اسے پشت کے برابر رکھے اور دونوں قدموں کے درمیان نگاہ کرے، اور ذکر سے پہلے یا بعد درود پڑھے، اور بعد اس کے کہ رکوع سے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو کر بدن کے سکون کی حالت میں کہے سمع اللہ لمن حمدہ، حمد کرنے والے کی حمد کو خدا نے سنا۔ مستحب یہ ہے کہ عورتیں رکوع میں ہاتھ گھٹنوں سے اوپر رکھیں اور گھٹنے پیچھے کی طرف نہ کریں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے بعد یہ واجبات نماز کے سلسلے میں سجدہ کے بارے میں احکامات جو ہے وہ بتائے جائیں گے، اور یہ والی ویڈیو یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں اس کو، اور آخر میں دعائے خیر سب کے لیے، اور اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل علیہ الصلاۃ والسلام، اور تمام مومنین مومنات کو جہاں کہیں بھی ہیں وہ ان کی خدمت میں بہت بہت پیار اور سلام۔